المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول خلق الله وآخر رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا ابن عبد الله مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم من لي برد جماح من غوایتها كما يرد جماح الخيل بالنجم ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں ہم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ کاری مدثر جلالی صاحب مزید شرفہ بقاء اللہ تعالی عن کل شر آپ کے زیر سایہ عظیم جذبوں کے ساتھ محبوب علیہ السلام کے ذکر میں ہم سب آباد ہو رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اس اجتماع کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور بالخصوص بھائی محمد عبد القدیر جلالی صاحب زید شرفہ، آپ نے والدین کے لیے یہ جو اہتمام کیا، اللہ ان کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس عمل کو باعث نجات بھی بنائے، رحمتوں کی برسات بھی بنائے، کفارہ سیئات بھی بنائے، اور حل مشکلات کا ذریعہ بھی بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا عظیم ذکر ہے کہ مومن مسلمان جب بھی جس وقت بھی نبی کا ذکر کرتا ہے گویا یہ ذکر تو زمین پہ بیٹھ کے کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کی حاضری عرش بری میں لگاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی رب ذوالجلال نے وہ کمال رکھا ہے۔ مومن ایمان والا بطور وصف جب نبی کا نام لیتا ہے گویا وہ بار بار نبی کی تعریف کر لیتا ہے۔ اسی صورتحال کو دیکھیں، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے پیارے کا نام محمد رکھا ہے تو حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا فرمایا کہ میں نے نام محمد اس لیے رکھا ہے مجھے یقین ہے کہ زمین والے بھی تعریف کریں گے، آسمان والے بھی ان کی تعریف کریں گے۔ پوچھا گیا کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کأن سلسلة من فضة قد خرجت من ظہری لها طرف في السماء وطرف في الارض وطرف في المشرق وطرف في المغرب۔ فرماتے میں نے دیکھا ہے کہ میری پیٹھ سے چاندی کی زنجیر نکلی ہے، اس کا ایک کنارہ آسمان کی طرف ہے، ایک زمین کی طرف ہے، ایک مشرق اور ایک مغرب کی طرف ہے۔ پھر وہ زنجیر اکٹھی ہوتی ہے تو ایک درخت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جب میں درخت کو دیکھتا ہوں علی کل ورقۃ منھا نور، اس درخت کا ہر پتا مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ جب میں صبح کے وقت بیدار ہوا بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، سب کو جا کر جب یہ خواب سنایا تو ہر ایک نے یہی جواب دیا ہے اے عبد المطلب یہ کوئی پریشانی والا خواب نہیں ہے، تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جن کا نام محمد ہوگا، جن کی تعریف زمین والے بھی کریں گے، جن کی تعریف آسمان والے بھی کریں گے۔
اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جب رب نے مجھے علوم سکھائے بتائے تو میرے رب نے یہ بھی فرمایا اے آدم جب آپ نے دنیا میں جانا ہے آپ کے بعد امت نے آنا ہے امت کے بعد امت نے آنا ہے امت بعد امت قرن بعد قرن ونبی بعد نبی حتی ینتہی الی نبی من ولدک یقال له محمد وهو خاتم النبیین۔ اے آدم جب آپ جائیں گے دنیا میں آپ کے بعد امت بھی آئے گی امت کے بعد امت بھی آئے گی نبی کے بعد نبی بھی آئیں گے حتیٰ کہ سب سے آخر میں آپ ہی کی اولاد سے وہ نبی بھی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، وہ ایسے نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی پہن کے آئے ہوں گے۔ اب اس پر دیکھا جائے محدثین کہتے ہیں جہاں اللہ نے نبی کا میلاد بیان فرمایا ہے، جہاں اللہ نے انبیاء کو نبی کے میلاد کے بارے میں بتایا ہے، وہاں ہی اللہ رب العزت نے محبوب کی ختم نبوت کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ خود فرماتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال نے مجھے حکم فرمایا کہ وہ درخت کے قریب نہیں جانا، وہ دانہ نہ کھانا، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے یہ کام کر لیا، اب اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جب میں دنیا میں آیا پہلے دن بھی دعا کر رہا تھا اللہ تو نے روکا یہ کام ہو گیا پر اس معاملے کو اب معاف فرما دے، اس معاملے کو حل فرما دے۔ حضرت آدم کہتے ہیں پہلے دن بھی دعائیں ہے حتیٰ کہ 300 سال گزر گئے، ہر دن میں ایک ہی دعا کر رہا ہوں اللہ میرے معاملے کو حل فرما دے، اے اللہ میرے اس معاملے کو آسان فرما دے، تو نے روکا تھا یہ کام ہو گیا پر اب اللہ میں تیری بارگاہ میں اس معاملے کو حل کرانے کے لیے تیری بارگاہ میں عرضی پیش کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو الفاظ بولے وہ مختلف الفاظ ہیں، لیکن اگر ادب کے لحاظ سے دیکھا جائے وہ اتنا ہی تھا کہ رب نے روکا حضرت آدم سے یہ کام ہوا، پھر اس معاملے کو حل کروانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام ہر روز دعا کرتے ہیں حتیٰ کہ 300 سال جب گزر جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں اب دعا کا انداز تبدیل فرما لیتے ہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے اللہ اس معاملے کو حل فرما، تو نے روکا تھا یہ کام ہو گیا ہے، اب اس معاملے کو معاف فرما دے میرے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اب 300 سال کے بعد میں نے جب دعا کا انداز تبدیل کیا، انداز کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اسألوک بحق محمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اے اللہ نام نبی کی برکت سے میرے کام کو بنا دے، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ میری عرضی جو تیری بارگاہ میں ہر روز پیش کرتا ہوں، اے اللہ اس معاملے کو تو میرے لیے حل فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو میرے رب فرمانے لگا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ بعدہ، اے آدم تم نے میرے محمد کو کیسے جانا ہے جبکہ میں نے تو نے ابھی دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے، وہ تو سب سے آخر میں آئیں گے، ابھی تو وہ دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے ہیں، سب سے آخر میں اس نبی نے آنا ہے، تم نے کیسے جان لیا، وسیلہ پیش کیا ہے اس نبی کے نام کا، تو حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں جواب جو دیا محدثین نے اپنے انداز سے جو بیان کیا گویا حضرت آدم یہ کہہ رہے ہیں یا خدا بندہ جو مرا پیدا کر دبودی دی دم برسا کہائے عرش ببر ابواب بحش ببر چشمائے حوران و غلمان نبی ثبود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ازا جاہدہ نسم کے محبوب ترین خلق نزدوس، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا میری آنکھ کھلی ہے میں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے، اے اللہ میں عرش کی پنڈلیوں پہ دیکھ رہا تھا تیرا بھی نام لکھا تھا، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی نام لکھا تھا، اے اللہ میں جنت کے دروازوں پہ دیکھ رہا تھا تیرا بھی نام تھا، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام تھا، اے اللہ میں حوروں کے ماتھوں پہ دیکھ رہا تھا تیرا بھی نام تھا، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام تھا، اے اللہ میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھ رہا تھا جہاں تو نے لا الہ الا اللہ لکھا تھا نا وہاں تو نے محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا، ازا جاہدہ نسم کے محبوب ترین خلق نزدوس، اے اللہ پھر میں نے نتیجہ یہ نکالا ہے
جس نبی کے نام کو تو نے اپنے نام سے ملایا ہے، جس نبی کے نام کو تو نے جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے، جس نبی کے نام کو تو نے لوح پہ لکھا ہے، جس نبی کے نام کو تو نے عرش پہ لکھا ہے، جس نبی کے نام کو تو نے حوروں کے ماتھوں پہ لکھا ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہے، یہ نبی تجھے ہر شے سے زیادہ پیارے نبی ہیں، ساری مخلوق سے زیادہ پیارے نبی ہیں، ساری کائنات سے زیادہ پیارے نبی ہیں، اس لیے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ حضرت آدم کہتے ہیں جب میں نے رب کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی تو میں رب فرمانے لگا اے آدم پھر یہ بات بھی سن لو، توبہ ترا قبول کردم، اے آدم ہم نے تمہاری دعا بھی قبول کر لی ہے، ہم نے تمہاری توبہ بھی قبول فرما لی ہے۔ اب اس پر حضرت آدم علیہ السلام خود فرماتے ہیں بات تھی میرے نبی کے نام کی، بات تھی میرے نبی کی عظمت کی، بات تھی میرے نبی کی شان کی، گویا چلائی حضرت آدم نے ہے، آگے بڑھائی میرے رب ذوالجلال نے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اتنا کلام کیا تو رب فرما رہا تھا اے آدم بعزت و جلال من ہر کے از اولاد تو توسل بہو جویت، اے آدم مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، ہر وہ بندہ جو تمہاری اولاد سے ہو، اے آدم جب آئے گا، جس گھڑی آئے گا، جس وقت آئے گا، اے آدم میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، میں اس کے جرموں کو نہیں دیکھوں گا۔ فرمایا جب وہ میری بارگاہ میں آ کر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ پیش کرے گا، اے آدم پھر میں اس کی خطاؤں کو نہیں دیکھوں گا، نام نبی کی برکت سے اورا امرزم بتوبہ اورا قبول کنم، میں فوراً اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، میں فوراً اس کی توبہ کو بھی قبول فرما دوں گا۔ اب یہ وہ انداز ہے، محدثین کہتے ہیں نام نبی کے اندر اللہ نے وہ کمال رکھا ہے، گویا مومن ایمان والا جب بھی جس وقت بھی نبی کا نام لیتا ہے رب ذوالجلال نبی کے نام کی برکت سے کام بنا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت سعد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب میں ہندوستان میں آیا رات کو سونے لگا، میری آنکھ لگی ہے تو میرے قریب ایک جن آ گیا، جن آ کر مجھے کہتا ہے اے سعد تو ادھر آرام سے سو رہا ہے، ادھر مکہ میں اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اے سعد جلدی جا اس نبی کا کلمہ پڑھ کے آ۔ حضرت سیدنا سعد بن قارب کہتے ہیں میں جن سے کہہ رہا تھا یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا ہے، میں اتنا سفر کر کے مکہ جاؤں گا تو کیا کیا بتاؤں، کیسے تعارف کرواؤں، تو جن کہنے لگا بس جاننا تیرا کام ہے، وہ نبی جان بھی لیتے ہیں، وہ نبی پہچان بھی لیتے ہیں۔ حضرت سعد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں جب چلتے چلتے نبی کی بارگاہ میں آیا، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، حضرت سیدنا عمر بھی نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا دل میں خیال کر رہا تھا میں جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں اپنا نام پیش کروں گا، اپنے ابا جی کا نام پیش کروں گا، اور پھر سفر کا بتاؤں گا، پھر اس دن کا بتاؤں گا، پھر کلمہ پڑھوں گا، نبی کی بارگاہ میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کے واپس آؤں گا۔ اب کہتے ہیں میں بس سوچ ہی رہا تھا کہ میں نبی کو اپنا نام بتاؤں، پر حضرت سعد کہتے ہیں میرے نبی نے جب میری طرف دیکھا نہ دیکھتے ہی فرما دیا اے میرے صحابہ یہ سعد ہے، ان کے ابا جی کا نام قارب ہے، فرمایا ہندوستان سے چل کے آئے ہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور بعض محدثین نے جو بیان کیا، بعض کہتے ہیں حضرت سعد بن قارب کہنے لگے میں دل میں سوچنے لگا، سوچ کیا رہا تھا کہ میرے نبی کو میرے نام کا کیسے پتہ چل گیا، میرے ابا جی کے نام کا کیسے پتہ چل گیا، جبکہ میں نے تو نام بتایا ہی نہیں ہے، میرے سفر کا نبی کو کیسے پتہ چل گیا۔ میرے نبی مسکرا کے فرمانے لگے اے سعد کیا سوچ رہا ہے، میں تو اس جن کو بھی جانتا ہوں جس نے تجھے سکھا کے میرے دربار کے اندر بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے جب نبی کی بارگاہ میں اشعار پیش کیے، پہلے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مَعُونٌ عَلَىٰ كُلِّ الْغَائِبِينَ، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو کل غیب کی خبریں دینے والا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ پھر اگلا شعر جو پڑھا وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے دربار میں قریب ترین وسیلہ ہو۔ اور محدثین بالخصوص صوفیاء کہنے لگے لوگوں اس کا مطلب کیا ہے، صوفیاء کہتے اس کا مطلب یہ ہے گویا حضرت سعد کہہ رہے تھے یا رسول اللہ جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے آپ کے نام کا وسیلہ پیش کیا ہے، ابھی دعا والے ہاتھ بعد میں نیچے آئے ہیں، اللہ نے ہمارا کام بھی بنا دیا ہے، اللہ نے ہماری مشکل کو بھی ٹال دیا ہے۔ یہ وہ میرے نبی علیہ السلام کے نام کا وسیلہ ہے۔ اور محدثین نے کہا رب کے دربار میں
نبی کے نام کا وسیلہ پیش کیا جائے تو کام جلدی بنتا ہے، اور نبی کے دربار میں صدیق اکبر کے نام کا وسیلہ پیش کیا جائے تو کام جلدی بن جاتا ہے۔ جس طرح ابن حجر نے جو بیان کیا الزواجر کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں ایک علاقہ تھا اور مدینہ کے قریب تھا، قبہ عباسیہ کے قریب ایک محفل جاری تھی۔ تو جس طرح ہمارے ہاں محفلیں ہوتی ہیں، محفل جب ختم ہوتی ہے تو باہر نکلتے ہیں، کچھ مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں 11ویں والے پیر کے نام پہ دے دو، نبی کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ یہ دیوانہ محفل ختم ہوگی دروازے پہ بیٹھا ہے، اس کے نظریہ یہ تھا بندے جب باہر نکلیں گے تو میں کہوں گا صدیق اکبر کے نام پہ کچھ دے دو، اور جب محفل ختم ہوئی یہ باہر نکلنے لگا ہے، اب اس نے کہنا شروع کر دیا ہے اريد فی محبت ابی بکر الصدیق دینارا، محفل میں آنے والوں صدیق کے نام پہ مجھے 1 دینار دیتے جاؤ۔ اب اس نے جب نام لیا صدیق اکبر کا، اب وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ محفل تو ان لوگوں کی ہے جو صدیق کے نام سے جلتے ہیں، جو صحابہ کے نام سے جڑتے ہیں، جن کو صحابہ کے نام سے تکلیف ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کا دیوانہ کہتا ہے اب جب میں نے صدیق اکبر کا نعرہ لگایا، ایک بندہ آتا ہے اخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑتا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے ایک گلی میں لے کے جاتا ہے، ادخلنی الدار، اپنے گھر میں مجھے داخل کرتا ہے، فاغلق الباب، گھر کے دروازے بند کر دیتا ہے، وسلط علی عبدین، میرے اوپر 2 بندے چھوڑ دیتا ہے، اور ان سے کہتا ہے اسے مارو، اتنا مارو دوبارہ ہماری محفل میں آ کر یہ صدیق کا نام نہ لے، دوبارہ اس کے منہ سے صدیق اکبر کا نام نہ نکلے، دوبارہ یہ صدیق اکبر کے نعرے نہ لگائے۔ اب صدیق اکبر کا دیوانہ کہتا ہے مجھے انہوں نے مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، جب میں مرنے کے قریب ہو گیا نا تو ایک مارنے والا کہنے لگا مر جائے گا، بے ہوش ہو گیا ہے، جسم سے جان نکل جائے گی۔ وہ جو مروانے والا تھا نا وہ کہنے لگا اب اگر تم نے اسے چھوڑ دیا نا یہ پھر محفل میں یا کسی جگہ پہ صدیق کے نام لے گا، لہٰذا اس طرح کرو چلو اسے چھوڑ دو، لیکن اس کا منہ کھولو۔ ثم امرہما بقطع لسانہ، اس نے ان دونوں کو حکم دیا اس کا منہ کھول کے اس کی زبان کاٹ دو، نہ اس کے منہ میں زبان ہوگی نہ یہ صدیق اکبر کا نام لے گا۔ اب صدیق اکبر کا دیوانہ کہتا ہے مجھے انہوں نے مارا، ادمویا کر دیا، مرنے کے قریب ہو گیا، پھر میرا منہ کھولا، میرے منہ سے میری زبان کو نکالا، میری زبان کو کاٹا، میری زبان کاٹ کے کہیں پھینک دی، مجھے اٹھایا کہیں جا کے پھینک دیا۔ کہنے لگے اب جب مجھے ہوش آتا ہے دل میں خیال آنے لگا اب جاؤں تو کہاں جاؤں، واپس جاتا ہوں اپنے محلے میں تو شاید میرے بارے میں لوگوں نے کوئی ایسی باتیں شروع کر دی ہوں کہ یہ جرم ہوا تھا یا یہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے اگر یہ ایسا معاملہ ہی بن گیا ہے تو پھر میں جاؤں گا تو صفائی کیسے دوں گا جبکہ میرے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، کیسے بتاؤں گا۔ کہنے لگا اب دل میں خیال آنے لگا میں نے کہیں اور نہیں جانا، میں نے جانا ہے تو صدیق اکبر کے نبی کے دربار پہ جانا ہے۔ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ إِلَى الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ النَّبَوِيَّةِ، اب دیوانہ صدیق اکبر کا کہتا ہے میں چلا، چلتے چلتے سیدھا نبی کے روزے کے پاس آ گیا، نبی کی مزار پہ آ گیا، نبی کے روزے انور پہ آ گیا، نبی علیہ السلام کی قبر انور سامنے ہے، صدیق اکبر کا مزار مبارک سامنے ہے، سیدنا فاروق اعظم کا مزار مبارک سامنے ہے۔ صدیق اکبر کا دیوانہ کہتا ہے آتے ہی انا ابکی من شدت الوجع، اس تکلیف کی وجہ سے میں حد سے زیادہ رو رہا تھا، کہنے لگے رو اتنا رہا تھا، دل میں خیال آیا حال سناؤں تو کس کو سناؤں، پھر دل میں خیال آیا اپنے نبی کو سناتا ہوں، کہنے لگے پھر سوچنے لگا میرے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے، نبی تو قبر انور میں ہے، میں کیسے بتاؤں جب کہ میرے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے میں نے نتیجہ خود ہی نکالا، جب ان کے در پہ پتھر آئے بے زبان ہوتا ہے تو نبی اس کا سن لیتے ہیں، درخت جب آتا ہے جب نبی درخت کے کلام کو سن لیتے ہیں، اونٹ جب اپنے انداز سے عرضی پیش کرتا ہے نبی اس کے کلام کو سن لیتے ہیں۔ میری زبان نہیں ہے، میرا دل تو ہے، میرا سینہ تو ہے، میں اپنے دل میں اپنے نبی کو پکاروں گا تو میرے نبی میری پکار کو سن لیں گے۔ کہنے لگے اب میں نے کیا کیا، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي، میں نے اپنے دل میں اپنے نبی کی بارگاہ میں عرضی پیش کی ہے۔ پوچھا کیا بتایا، کہنے لگے بتایا نہیں ہے، میں نے نبی کی بارگاہ میں کیا کہا، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي یا رسول اللہ قَدْ تَعْلَمُ مَا أَصَابَنِي فِي مَحَبَّةِ أَبِي بَكْرٍ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُكَ حَقًّا أُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيَّ لِسَانِي، میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر دل میں کیا کہتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے منہ میں اگرچہ زبان نہیں ہے پر میں آپ کی بارگاہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ مجھے مار پڑی ہے تو صدیق کی محبت میں پڑی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زخم لگے ہیں تو صدیق کی محبت میں لگے ہیں،
مجھے تکلیف ملی ہے تو صدیق کی محبت میں ملی ہے، میری زبان کٹی ہے تو صدیق کی محبت میں کٹی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کے در پہ جو آ کر رو رہا ہوں نا، عرضی صرف یہی ہے، یا رسول اللہ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُكَ حَقًّا أُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيَّ لِسَانِي۔ یا رسول اللہ اگر صدیق اکبر آپ کے سچے ساتھی ہیں، صدیق اکبر آپ کے حق کے ساتھی ہیں، پھر یا رسول اللہ ان ظالموں نے میری زبان کاٹی ہے، آپ میری زبان لگا دیں۔ احب ان یرجع الی لسانی، مجھے یہی پسند ہے کہ میری زبان لوٹ آئے۔ اور محدثین نے اس میں کلام کیا، گویا دیوانہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ پہلے اگر کسی کی آنکھ کا ڈھیلا نکل جائے وہ آپ کے دربار میں آتا ہے، ڈھیلا پکڑ کے لاتے ہیں، آپ رکھ دیتے ہیں، صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے پکڑ کے لاتے ہیں، آپ صحیح سلامت کر دیتے ہیں۔ پر میری جو زبان کٹی ہے نا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میری زبان پڑی کہاں ہے۔ یا رسول اللہ گویا آپ کے در پہ آ گیا ہوں، چاہے وہی زبان لگا دے یا نہیں لگا دے، میں نے باہر تب نکلنا ہے جب میرا منہ بھی صحیح سلامت ہوگا، جسم بھی صحیح سلامت ہوگا۔ حضرت ابن حجر کہنے لگے، اب وہ کہنے لگا میں نے نکلنا ہی تب ہے جب میرا منہ صحیح سلامت ہوگا۔ اب اس پر کیا ہے، تھوڑی دیر گزری ہے، رو رہا ہے، روتے روتے آنکھ لگ جاتی ہے۔ فرائیت فی منامی انا لسانی قد عاد الی حالی، وہ دیوانہ کہتا ہے میں روتے روتے جب نبی کی بارگاہ میں آیا، اپنے نبی کو دکھڑا سنایا، یا رسول اللہ قد تعلم ما اصابنی فی محبت ابی بکر فإن کان صاحبک حقا احب ان یرجع الی لسانی۔ میں نے جب نبی کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی ہے، آیا تھا، دکھڑا سنایا تھا، آنکھ لگی ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، انا لسانی قد عاد الی حالی، جو میری زبان کٹی تھی نا، میرے نبی کے در پہ آنے کی برکت سے، صدیق کے نام کا وسیلہ پیش کرنے کی برکت سے، اور میرے منہ میں میری زبان واپس لوٹ آئی ہے۔ اب پوچھا گیا پھر کیا ہوا، کہنے لگے فاستيقظت، میں جب بیدار ہوا، فوجدت فی فمی صحیحا، کہنے لگے جب میں بیدار ہوتا ہوں نا، اپنا منہ بھی صحیح سلامت پاتا ہوں، اپنا جسم بھی صحیح سلامت پاتا ہوں۔ اب اس سے کہا گیا بتا تو صحیح، تیری تو زبان بھی کٹ چکی تھی، تجھے تو مارنے والے بھی اتنے تھے، بتا تو صحیح کیا پھر بھی تو نے صدیق کے نعرے لگائے یا نہ لگائے؟ بڑی مشکل سے زبان تجھے ملی تھی، بڑی مشکل سے تیرا جسم ٹھیک ہوا ہے، اب تو پرہیز کرے گا نا، احتیاط کرے گا نا، ایسے لوگوں کے سامنے احتیاط کرے گا۔ صدیق اکبر کا دیوانہ کہتا ہے احتیاط کیا کرنی ہے، اب تو اور ہی مزید دل کو تسلی مل گئی ہے۔ فَازْدَدْتُ مَحَبَّةً فِي أَبِي بَكْرٍ، پہلے جتنا پیار تھا اب تو اس سے بھی میرے سینے میں صدیق کی محبت زیادہ ہو گئی ہے۔ پوچھا گیا کیوں، کہنے لگے اب یقین ہو گیا ہے، زبان کٹے تو نبی صدیق کے صدقے واپس دے دیتے ہیں، اگر ٹانگیں ٹوٹ جائیں پھر بھی نبی واپس دے دیں گے، اگر گردن پہ انہوں نے تلوار بھی چلا دی نا تو میرے نبی ہمیں مرنے نہیں دیں گے۔ صدیق کا دیوانہ جہاں بھی ہوتا ہے، نبی کے قرب میں بھی ہوتا ہے، رب ذوالجلال کے قرب میں بھی ہوتا ہے، نبی کی نظروں میں ہوتا ہے۔ اب اس دیوانے سے پوچھا گیا اینا تو احتیاط کرے گا، وہ کہنے لگے نہیں اب تو میں نے بندے چھوڑ دیے۔ سب سے کہنے لگا اس طرح کرو، تمہارے ذمہ ہے، تمہارے علاقے میں کوئی محفل ہو جس میں لوگ صحابہ کا نام لینا پسند نہ کرتے ہوں، صدیق کے نام سے لوگ جلتے ہوں، مجھے بتانا، میں آؤں گا وہاں صدیق کے نام کے نعرے لگاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا پھر کیا ہوا، کوئی محفل ملی بھی صحیح یا نہیں؟ کہنے لگے کوئی نہ ملی، پر دل میں خیال آیا وہ سالانہ محفل جس میں مجھے مار پڑی تھی وہ محفل تو ہوگی نا۔ کہنے لگے محرم کے دن پھر آتے ہیں، پھر وہی محفل آ جاتی ہے۔ کہنے لگے پہلے تو یہ تھا، محفل ختم ہوئی تھی تو میں نے صدیق کے نعرے لگائے تھے، اب ادھر انہوں نے مجلس شروع کی ہے، ادھر میں نے صدیق کے نعرے لگانا شروع کر دی ہے۔ میں نے آتے ہی کہہ دیا ارید فی محبتی ابی بکر صدیق دینارا، ارید فی محبتی ابی بکر صدیق شیعہ۔ لوگوں صدیق کے نام پہ دیتے جاؤ، صدیق کے نام پہ دیتے جاؤ، صدیق کے نام پہ میرے ساتھ تعاون کرتے جاؤ۔ کہنے لگے میں نے جب یہ نعرے لگائے نا سارے بندے میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے، میں نے جب نعرے لگائے اور بار بار صدیق کا نام لے رہا تھا، قام الیہ شباب، میری طرف ایک جوان آتا ہے، دوڑے دوڑے میرے پاس آ جاتا ہے، مجھے آ کر کہتا ہے بزرگ یہی ٹھہر، اجلس حتی نفرغ، تو یہاں پہ بیٹھ میں اس محفل سے فارغ ہو جاؤں۔ اب صدیق کا دیوانہ کہتا ہے فلما فرغوا، وہ جب بچہ اس محفل سے فارغ ہوتا ہے میرے پاس آتا ہے، اخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑتا ہے، مجھے ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ میں سوچنے لگا گلی بھی وہی ہے جو پچھلے سال والی ہے، گلی بھی وہی تھی جو پچھلے سال والی تھی۔ کہنے لگے اب جب دروازہ سامنے آیا
दरवाजे से दाखिल करने लगा। मैंने देखा दरवाजा भी वही था जो पिछले साल वाला था। चले गए, अब दिल में ख्याल आ गया, पिछले साल इन्होंने जुबान काटी थी, इस बार और मारेंगे, ज्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे। पिछले साल मारने वाले 2 थे, इस साल शायद ज्यादा हो जाएंगे। ये सिद्दीक का दीवाना अपने दिल में ख्याल कर रहा है। कह लगे वो जवान मुझे अंदर लेके जाता है, मैं जब उस घर में जाता हूँ वो मुझे बिठाता है। मैं सोच रहा था भी आए बंदे मारने के लिए, अभी आए, लेकिन मारने वाला कोई ना आया, पर मेरे सामने खानों का ढेर लग गया। साल के बाद साल बदला था, लेकिन अंदाज ही बदल गया। पिछले साल इसी घर में मार पड़ रही है, अब इसी घर में मेरे सामने खाने आ गए हैं। ये सिद्दीक का दीवाना कहता है मैंने खाना ना खाया, लेकिन जिसने मेरे सामने खाना रखा ना, वो घर के कमरों में से एक कमरे के सामने दरवाजा खोल के ना बाहर खड़ा होकर रोना शुरू कर देता है। चलेंगे, सिद्दीक का दीवाना कहता है मैं उठा, मां सबब बुकाई, ताकि चेक तक करूं कि इसके रोने का सबब क्या है। ये बच्चा मुझे अपने साथ ला के मेरे सामने खाना रख के फिर घर में एक कमरे के सामने खड़ा होकर रोता क्यों है। कह लगे मैंने आगे बढ़ने का इरादा किया ताकि चेक करूं ये रोता क्यों है, सबब क्या है। मैंने जब उस बच्चे से कहा रो क्यों रहा है, उसने अंदर कमरे की तरफ इशारा किया। कह लगे जब मैंने अंदर की तरफ देखा, फराइतु किरदम मरबूतन, मैंने देखा एक बंदर है जिसे रस्सों से बांधा हुआ है, एक बंदर जिसे रस्सों से बांधा हुआ है। अब ये सिद्दीक का दीवाना कहता है मैंने कहा इस बंदर को देख तो क्यों रोता है, ये बंदर फिर तूने कमरे में, खास कमरे में छुपा के बांधा हुआ है, वजह क्या है। अब वो सिद्दीक का दीवाना जब आपके उससे पूछता है ना, वो कहता है सिद्दीक अकबर के दीवाने, मैं आपको सारा वाक्य बताऊंगा, पर वादा करो तुमने मदीना की हुदूद में किसी को ये खबर नहीं होने देनी। सिद्दीक अकबर के दीवाने ने जब सारी बात की, अब वो बच्चा क्या लगा, ये जो हमने घर के कमरे में बंदर बांधा हुआ है ना, ये बंदर कोई जंगल का नहीं है, किसी गली मोहल्ले का नहीं है, बल्कि हमारा वालिद है। ये पहले नहीं था, पिछले साल से बना है। पूछा गया ये कैसे हुआ। अब वो बच्चा कहने लगा ऐ सिद्दीक के दीवाने, जिस तरह आज तू आया है, तूने सिद्दीक का नारा लगाया है, पिछले साल भी एक सिद्दीक का दीवाना आया था, उसने भी सिद्दीक का नारा लगाया था, मेरा अब्बा उसको पकड़ के घर में लाया था, 2 बंदूक उस पे छुड़ाया था, उसे इतना मरवाया था, जब वो मरने के करीब हो गया ना, फिर उसकी जुबान को कटवा दिया था। दिन को मेरे वालिद ने सिद्दीक अकबर के मुहिम पे तशद्दुद किया था। जब रात होती है तो क्या होता है, दिन को उसने सिद्दीक के दीवाने को मरवाया, रात होती है मेरे अब्बे की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। हम जब दौड़ के आते हैं तो हमारा बाप चीखें मारता मारता बंदर बन जाता है। कह लगे अब आपने बाहर नहीं निकाला है, कमरे में, इसी कमरे के अंदर जो है कोने के अंदर छुपा के बांधा हुआ है ताकि किसी को खबर ना हो। लेकिन मोहल्ले वाले जब हमसे पूछते हैं तुम्हारा बाप किधर है, हम कहते हैं वो कहीं तिजारत पे निकला था, खबर मिली है, मर गया है, खत्म हो गया है। लेकिन अब्बा मरा नहीं है, यही बंदर है जिसे हमने रस्सों से बांधा हुआ है। पूछा गया जुर्म क्या, कहने लगे जुर्म ये है इसने सिद्दीक अकबर के दीवाने पे तशद्दुद किया था, अल्लाह ने इसे दुनिया में ही इबरतनाक बना दिया है, दुनिया में ही बंदर बना दिया है। अब सिद्दीक का दीवाना कहता है ऐ बच्चे ये तो बता, पिछले साल जो आया था जिसको तेरे बाप ने मरवाया था, क्या जानता है वो कौन था। कोई बच्चा कहने लगा मैं नहीं जानता। सिद्दीक का दीवाना कहता याद रख, पिछले साल जिसकी जुबान कटवाई थी ना तेरे बाप ने, जिसको तेरे बाप ने मार पड़वाई थी ना, वो कोई और नहीं, वो मैं हूं। अब दीवाना जब ये बात करता है, वो बच्चा कहने लगा तुम्हारी तो जुबान मेरे अब्बा जी ने वो फलां जगह फेंकवाई थी। कह लगे फेंकवाई थी, जहां फेंकवाई थी, लेकिन जब मुझे होश आया था ना, मैं सीधा नबी के दर पे आया, अपने नबी को दुखड़ा सुनाया, तो मेरे नबी ने मेरी जुबान को लौटा दिया है, मेरे नबी ने मेरी मुश्किल को हल फरमा दिया है, मेरे नबी ने मेरे जिस्म को सही फरमा दिया है। अब इस पर सिद्दीक का दीवाना कहता है जब मैंने ये बात बताई, वो बच्चा कभी मेरे पाँव चूमता है, कभी हाथ चूमता है, कभी माथा चूमता है, और कहता है सिद्दीक के दीवाने पहले तू मजलिस में जाकर सिद्दीक के नारे लगाता था, अब मैं भी तेरे साथ सिद्दीक अकबर की मोहब्बत के नारे लगा। अब इस पर सूफिया मुहद्दिसीन ने कहा ये बात ज़हन में रख लो, जो बंदा भी सिद्दीक की नामूस के लिए निकलता है, अगर ज़ाहिरन मुश्किल आ भी जाए, ज़ाहिरन तंगी आ भी जाए, ज़ाहिरन परेशानी आ भी जाए, पर जो मुश्किल लाने वाले होते हैं ना, जो दबाने वाले होते हैं ना, वो खुद दब जाते हैं, पर सिद्दीक का दबाना कभी दबता नहीं है, हमेशा उठता ही उठता जाता है। हमारे सामने हमारे उस्ताद मोहतरम क़िबला कंज़ुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ हासिफ जिलानी साहब
آپ صدیق اکبر کی ناموس کے لیے نکلے، صدیق اکبر کی ناموس پہ پہرا دیا۔ آپ نے کہا کہ جو صدیق اکبر کو ظالم کہتے ہیں وہ خود ظالم ہو سکتے ہیں، جو صدیق اکبر کو غاصب کہتے ہیں وہ خود غاصب ہو سکتے ہیں، پر صدیق اکبر وہ ہیں جو عظیم مقام والے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے جیلیں بھی برداشت کی ہیں، تنگیاں بھی برداشت کی ہیں، پابندیاں بھی برداشت کی ہیں، لیکن صدیق کی ناموس کا معاملہ تھا۔ پھر کمال یہ ملا ہے، دبانے والے تو دب گئے ہیں، پر جس کو دبایا گیا آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں رب نے صدیق اکبر کو وہ مقام دیا ہے، اب بھی میرے نبی کے ساتھ ہے، قیامت والے دن بھی میرے نبی کے ساتھ ہوں گے، اور جو بھی صدیق کی ناموس کا پہرے دار بنتا ہے پھر اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ میرے نبی اسے جتنے بھی دبانے والے آ جائیں میرے نبی اسے دبنے نہیں دیتے ہیں، ہمیشہ ہر لمحہ اٹھتا ہی اٹھتا رہتا ہے۔ اس پر سفیان نے جو دلیل بیان کی کہ جب صدیق اکبر نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں نا ما دلیل کا، آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ اور صدیق اکبر جو کہتے ہیں فرماتے ہیں میں آیا، میں نے جب دستک دی ہے نا، میرے نبی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر مبارک سے جب باہر نکلے، میرے نبی نے آتے ہی فرما دیا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں تیرا بھی رسول بن کے آیا، میں سارے لوگوں کا بھی رسول بن کے آیا۔ اب اس پر محدثین کہتے ہیں میرے نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں سارے لوگوں کا رسول بن کے آیا؟ میرے نبی نے اتنا فرما دیتے تو کافی تھا، اس میں بھی صدیق اکبر آ جاتے، لیکن میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک، اے ابو بکر میں تیرا وَإِلَى النَّاسِ جَمِيعًا، پھر فرمایا سارے لوگوں کا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ محدثین کہتے ہیں گویا میرے نبی بتا رہے تھے، اتنا کہتے تو بھی صدیق اکبر آ جاتے انی رسول اللہ الی الناس جمیعا، کہ میں سارے لوگوں کا رسول بن کے آیا۔ سارے لوگوں میں صدیق بھی شامل تھے، لیکن میرے نبی نے پہلے جملہ صدیق اکبر کے لیے فرمایا تو یہ واضح کر دیا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک، اے ابو بکر میں تیرا بن کے آیا ہوں، یہ پہلے میرے نبی نے اس لیے فرمایا۔ صوفیاء کہتے ہیں گویا میرے نبی فرما رہے تھے اے صدیق کوئی تجھے اپنا کہے نہ کہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں میں تیرا بن کے آیا ہوں، تیرا رسول بن کے آیا ہوں۔ اس پر محدثین صوفیاء نے جو بیان کیا وہ بھی بڑے کمال کا بیان ہے۔ محدثین صوفیاء کہتے ہیں لوگوں نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے نبی نے کہہ دیا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے صدیق کوئی تجھے اپنا کہے نہ کہے میں پہلے تجھے اپنا کہہ رہا ہوں۔ اور دوسرا مطلب بیان کیا اے صدیق اکبر ساری دنیا تجھ سے پیار کرے نہ کرے میرا اکیلے کا پیار تجھ سے ایک طرف ہے۔ اور تیسرا مطلب محدثین صوفیاء نے جو بیان کیا گویا میرے نبی فرما رہے تھے ایک جملہ صدیق کے لیے بول رہے تھے، ایک جملہ ساری امت کے لیے بول رہے تھے۔ اس پر میرے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الی الناس جمیعا، تو اس کے اندر کمال کیا تھا؟ محدثین کہتے ہیں کمال یہ تھا میرے نبی گویا فرما رہے تھے اے صدیق اکبر ساری امت کے لیے بھی میں نے جملہ بولا ہے، تیرے لیے بھی بولا ہے، گویا ساری امت سے میرا پیار ایک طرف ہے، تجھے اکیلے سے اے صدیق اکبر میرا پیار ایک طرف ہے۔ اور اس لیے محدثین یا رسول اللہ حق جاریہ یا زندہ باد۔ اب یہ وہ انداز ہے آج کے اس دور کے اندر بھی دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر کی ناموس کے لحاظ سے ہو، صحابہ کی ناموس کے لحاظ سے ہو، اور محبوب علیہ السلام کی پیاری آل کی ناموس کے لحاظ سے ہو، اس میں دیکھا جائے تو جو پیرا دیتا ہے اسے سنی کہا جاتا ہے۔ اور سنی کے لحاظ سے دیکھا جائے حضرت علی المرتضیٰ تو خود فرماتے ہیں المؤمن اذا احب السنة والجماعة، فرمایا جب مومن پکا سنی بن جائے تو پھر اس کو کمال کیا ملتا ہے؟ فرمایا استجاب اللہ لہ دعاہ، فرمایا پھر اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ مومن جب سنی پکا بن جاتا ہے فرمایا پھر اس کو انعام یہ ملتا ہے، فرمایا وقدا ہوائی جاؤ، اس کی اللہ ساری حاجتیں بھی پوری فرما دیتا ہے۔ جب پکا سنی بندہ بن جاتا ہے پھر انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا وغفر اللہ ذنوبہ، اللہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ پکا سنی بن جاتا ہے وکتب اللہ لہ براءۃ من النار، اللہ پھر پکے سنی کو جہنم کی آگ سے بھی بری لکھ دیتا ہے۔ جب بندہ پکا سنی بن جاتا ہے وبراءۃ من النفاق، اللہ پکے سنی کے سینے میں کبھی منافقت بھی نہیں آنے دیتا ہے۔ اب یہ وہ انداز ہے، لیکن پکا سنی کہتے کسے؟
जो आला हजरत के नजरिए को मानने वाला हो। आज हम देखते हैं पीर के नाम पे, खतीब के नाम पे, नाथ साहब के नाम पे ऐसे माज़अल्लाह भेड़िए भी निकल आए हैं माज़अल्लाह जो सहाबा के नाम से जलते हैं। हजरत सैयदना अमीर मुआविया का नाम आ जाए तो उन्हें तकलीफ होती है, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के पहले नंबर का मामला है तो उन्हें तकलीफ होती है। लेकिन ये बात ज़हन में रख ले, हजरत सैयदना अमीर मुआविया ने जब हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा ना, ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास, तुम नबी के कुर्ब में बैठे, तुम्हें नबी ने सिखाया भी पढ़ाया भी, ये बताओ तुम नबी के बारे में, तुम नबी के प्यारे सिद्दीक के बारे में क्या कहते हो? कहने लगे मैं इतना ही कहूंगा, तकवा है, तहारत है, इबादत है, जिंदगी है, ताअत है, बंदगी है। इसमें देखा जाए मुझे सिद्दीक अकबर आगे ही आगे नजर आते हैं। फिर आखिर में जो आपने जुमले बोले, आप फरमा लगे मैं कितनी शान बयान करूं, सिद्दीक की जितनी भी शान बयान करता हूं ना आगे और दरवाजे खुलते जाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा, अल्लाह की उस बंदे पे लानत हो, क़यामत तक अल्लाह की उस बंदे पे लानत हो जो सिद्दीक की शान में ऐब तलाश करता है। और इसी तरह आला हजरत का नजरिया देखा जाए, महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा के हवाले से आला हजरत का नजरिया बड़ा अजीम है। आज देखते हैं माज़अल्लाह हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का नाम लेकर कुछ माज़अल्लाह ऐसे भी हैं, और अल्लाह यारी को देखा जाए वो तो कहता है माज़अल्लाह इन दोनों के ईमान पर कोई दलील भी नहीं है सुन्नियों के पास। और अगर उससे आज की सूरत हाल को देखा जाए, माज़अल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जो पीर के नाम पे माज़अल्लाह कहते हैं, हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बोलते नजर आते हैं, हजरत सैयदना अबू सुफियान के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। पर आला हजरत ने जो बता दिया है, जो हजरत अमीर मुआविया की जात पे तान करे वो जहन्नम का कुत्ता है। और आज आप खुद थोड़ा सा गौर करें, हमने कभी गली मोहल्ले के कुत्ते को सीने से नहीं लगाया, गली मोहल्ले के कुत्ते को हमने कभी सीने से नहीं लगाया है, गली मोहल्ले के कुत्ते को हमने अच्छी नजर से नहीं देखा है। तो जो सहाबा के खिलाफ भौंकते बेवजूद हजरत अमीर मुआविया वो तो जहन्नम का कुत्ता है। तो जब गली मोहल्ले का कुत्ता हमारे सीने से नहीं लग सकता तो याद करें जहन्नम का कुत्ता भी हमारे सीने से नहीं लग सकता है। पर आज मजीद देखा जाए, आज के इस दौर के अंदर हमारी नस्ल में जो बिगाड़ है, कोई किसका चाहने वाला, कोई किसका चाहने वाला, कोई कहता है बाबे तो शय नहीं है, कोई कहता है कि माज़अल्लाह वलियों के पास जाओगे तो क्या मिलता है, वलियों के दर पे जाओगे तो क्या बनता है, इनके दर पे जाने से तुम्हें मिलता ही क्या है। माज़अल्लाह ऐसे बाहयात किस्म के आ जाते हैं। ये ज़हन में रख ले, ये बिगाड़ तब आता है जब बंदा आला हजरत की फिक्र से दूर होता है, या फिर जब बंदा उसूल से हट के हदीस को पढ़ता है, उसूल हदीस से हट के हदीस को पढ़ता है, उसूल तफसीर से हट के जब तफसीर को पढ़ता है तो फिर मामलात ऐसे बिगाड़ के बन जाते हैं। वरना अगर देखा जाए, सहाबा का अकीदा देखा जाए, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर का अंदाज देखा जाए, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का अंदाज देखा जाए, वो तो हमेशा निस्बत को देखा करते थे, हमेशा निस्बत को देखा करते थे। और दरबारों के लिहाज से, बुजुर्गों के लिहाज से देखा जाए, इनका फैज़ तो इतना अजीम है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का अंदाज पढ़ा जाए, हजरत इमाम मालिक का अंदाज पढ़ा जाए, हजरत इमाम शाफी का अंदाज पढ़ा जाए, और हजरत से इमाम आज़म अबू हनीफा का अंदाज पढ़ा जाए, हत्ता कि हजरत अली और मुर्तज़ा का भी अंदाज पढ़ा जाए, नबी के हर सहाबी के अंदाज को देखा जाए, इतना तो देखे ना, वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के लुआब से इतने फायदे हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के लुआब की बात आती थी, सहाबा उसका भी इतना हया करते हैं, इतना अदब करते हैं, इतना उसके कमाल को बयान करते हैं। और इसलिए मुहद्दिसीन ने कहा, नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे के लिहाज से देखा जाए, महबूब अलैहिस्सलाम के मकाम के लिहाज से देखा जाए, महबूब अलैहिस्सलाम की प्यारी उम्मत के औलिया के लिहाज से देखा जाए, यहूदी नसरानी और इससे मजूसी दूसरों को देखा जाए, वो इतना नजरिया रखता है कि जो महबूब की उम्मत के उलमा है ना, कि मेरे नबी ने जो फरमाया है कि मेरी उम्मत के उलमा किरदार ऐसा अदा करेंगे जिस तरह बनी इसराइल के अंबिया किरदार अदा करते हैं। यहूदी भी ऐसा नजरिया रखता है कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ना, उम्मत के उलमा इतना कमाल रखते हैं। यहूदी कहता है इस उम्मत के उलमा, नबी की उम्मत को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के उलमा इतना कमाल रखते हैं, अगर राज किसी मुर्दे पे डालें तो मुर्दा भी अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाता है। जितना हज़रत गौस पाक ने खुद फरमाया कसीदा गौसिया में, फरमा लगे मुरीदी हिम्मत बचता बगनी, जब ये मुरीदों को तसल्ली दे रहे थे, आप फरमा लगे भाई इतना ज़हन में रख लो, वलो अलक़ैतु सिद्री फ़ौक़ मैतिन लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला तआली, फरमा लगे अगर मैं अपना राज किसी मुर्दे पे डाल दूं तो मुर्दा भी अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाए, मुर्दा भी अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाए। वजह क्या है?
मुहद्दिसीन कहते हैं ये इतना कमाल बुजुर्ग को मिलता है तो कैसे मिलता है? सूफिया मुहद्दिसीन कहने लगे ऐसे मिलता है कि ये नबी की विरासत होती है। जब बंदा दीन के मामलात में रब की रजा में इस खास मकाम पे पहुंच जाता है, फिर मकाम ये मिलता है जिस तरह हजरत दाता गंज बख्शली बेरी आपने कश्फुल माजूब के अंदाज पढ़ा जाए और आपके दीगर कुतुब को पढ़ा जाए, आप खूब फरमाते हैं मेरे उस्ताद से जिनका नाम था हजरत अबुल कासिम गोरगानी रहमतुल्लाह अलैह, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं मेरे उस्ताद से जिनके पास मैं सबक पढ़ने जाता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मैं जब सबक पढ़ रहा था ना, तो एक दिन मैं सबक पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल होने लगा, मेरा जो है अंदर उस्ताद पे नजर पड़ने का इरादा किया, लेकिन आगे जाने से पहले मेरे कान में आवाज आई कि मेरे उस्ताद साहब किसी मेहमान से गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी मेहमान से बात कर रहे हैं। दाता साहब कहते हैं मैंने जब ये आवाज सुनी ना मेरे कान में आई, तो मैंने इरादा कर लिया कि मेहमान मुलाकात करके चला जाए, उसके बाद मैं उस्ताद के पास सबक पढ़ने के लिए जाऊंगा। दाता साहब फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी, मैंने जब देखा कि सबक पढ़ने का अब वक्त भी जो है वो जा रहा है, तो अब मेहमान भी बाहर नहीं निकला है, आवाज भी बंद हो गई है, तो कहने लगे मैं अंदर जब गया तो मुझे बंदा कोई नजर ना आया, अकेले उस्ताद बैठे हैं। तो बिल आकर मैंने उस्ताद से पूछ लिया, उस्ताद से मोहतरम मैं इंतजार में था, बाहर इंतजार कर रहा था, अंदर भी कोई मेहमान बैठा है लेकिन मेहमान निकला भी नहीं है, नजर भी नहीं आ रहा है, वजह क्या है? तो कहने लगे मेरे उस्ताद अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाने लगे बेटा तू क्या समझता है कि इंसान हो तो तब बात की जा सकती है, फरमाया जब बंदा रब को राजी करता है अल्लाह उसे इनाम ये देता है, मकाम ये देता है, फरमाया वो जिससे भी बात करे फिर जवाब जरूर मिलता है। पूछा गया कैसे? आप फरमाने लगे मैंने जिंदगी के लम्हे गुजारे हैं तो रब की रजा के मुताबिक गुजारे हैं, तो फिर ये जिंदगी के लम्हे गुजरे थे रब की रजा के मुताबिक गुजरे थे। फरमाने लगे आप मैं मस्जिद में बैठा था, मेरा दिल चाहा कि मैं किसी से बात करूं, कोई और बंदा नहीं था, ये मस्जिद का पिलर देख रहे हो, मैं पिलर से बात कर रहा था, पिलर मेरी बातों का जवाब दे रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है, बोलता तो इंसान है, पिलर कैसे बोलता है? आज किसी ऐसे प्लम्बर के सामने बयान करे वो कहानी ला के आ गया, सवाल ये पैदा होता है ये कैसे हो सकता है? मेरे ज़हन में भी आता है पिलर कैसे बोल सकता है? मस्जिद का पिलर बोलने के लिए नहीं होता है। तो मुहद्दिसीन कहते हैं ये वली होते हैं, वो आलिम भी होते हैं और ये अंबिया के वारिस भी होते हैं, अंबिया के वारिस भी होते हैं। तो जिस तरह मेरे नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के अंदाज को पढ़ा जाए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम एक जगह पे आराम फरमा रहे हैं, एक दरख्त आया है, आकर झुका है, झुक के वापस गया है। अब जब वापस गया सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह वो जो दरख्त खड़ा है ना मैंने उसे आते देखा, आपकी बारगाह में सर झुकाते देखा, झुकते देखा, वापस जाते देखा है, या रसूल अल्लाह मैंने आते जाते देखा है। मेरे नबी फरमाते हैं तूने आते देखा जाते देखा, मैं तुझे कब से दरख्त देख रहा हूँ। शजरतुन इस्तज़नत रब्बहा अन तुसल्लिम अला रसूलिल्लाह, फरमाया ये तो दरख्त कब से रब से कह रहा था, अल्लाह पत्थर भी सलाम कर रहा है, वो हिरण भी सलाम कर रहा है, वो गो भी हाजिरी दे आई है, अल्लाह कंकरी भी नबी की तस्दीक कर रही है, अल्लाह मुझे भी इजाजत दे मैं भी जाऊं तेरे नबी की बारगाह में सलाम भी पेश करके आऊं, तेरे नबी की बारगाह में सजदा भी पेश करके आऊं। अब मुहद्दिसीन कहते अकल में तो बात नहीं आती है कि दरख्त कैसे चल के आ सकता है। और इस पर सूफिया ने जो नुक्ता लिखा वो भी बड़े कमाल का है। सूफिया कहते हैं दरख्त के लिए मौत क्या है कि उसकी जड़ निकल जाए तो उसके लिए मौत है, आप वो हरा नहीं हो सकता है। लेकिन इश्क नबी की बात आए, जड़ काट दी जाए जब भी वो हरा रहता है। इस पर देखा जाए जड़ से निकला, चल के आया, नबी की बारगाह में सलाम पेश किया, फिर वापस गया, करार पकड़ा, फिर भी हरा रहा है। हालांकि उसूल ये है जड़ से निकल जाए तो खत्म हो जाता है, पर इधर क्या है, हरा है, तो नतीजा ये निकलता है जो नबी के इश्क में झूमता है, जो नबी के इश्क में मचलता है, जिस्म से जान निकल भी जाए तब भी मेरे नबी की इज़्ज़त के नारे लगाता रहता है। और मेरे इस पर फिर सवाल पैदा होता है, भाई जब जिस्म से जान निकल जाती है तो बंदा मर जाता है, वो जिंदा कैसे रहता है? इस तरह हजरत नुमान बिन बशीर कहते हैं अंसार के एक सरदार हैं जिनका नाम है हजरत ज़ैद बिन खारजा, हजरत ज़ैद बिन खारजा अंसार के सरदार हैं, नबी के सहाबी हैं। एक दिन ऐसा हुआ मदीना की गली से गुजर रहे हैं, इस खर्रा फतूफिया, मदीना की गली में गिरते हैं तो विशाल हो जाता है। वक्त था इज़ा काना बैन ज़ुहरी वल असर, ज़ोहर और असर का दरमियानी वक्त था। इस वक्त में आप गिरे
آپ کا وصال ہو گیا. اور جب وصال ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ اذا کان بین المغرب والعشاء، جب مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت آتا ہے، پہلے کہ ہم نے اٹھایا، غسل دیا، کفن پہنایا، چارپائی پہ لٹایا. کن کو؟ صحابی کو، نبی کے صحابی کو لٹایا جا رہا ہے، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہے. کہ لگے جب مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت آتا ہے، چاہنے والے حد سے زیادہ تھے، محبت کرنے والے حد سے زیادہ تھے. کہ لگے اب آواز آئی، انصتو، اے رونے والوں ذرا چپ کرو، اے رونے والوں اپنی آوازوں کو پس کرو. کہ لگے جب سب نے آوازیں پس کی ہے تو پوچھا گیا یہ چپ کرانے والا کون ہے؟ کہ لگے ہم نے جب کپڑے کے اندر سے دیکھا نا، وہ نبی کے صحابی کفن کے اندر سے بولتے نظر آ رہے تھے. نبی کے صحابی بول رہے ہیں، جسم سے جان نکلی ہے، کفن پہنایا ہے، اب تدفین کا اہتمام کرنے والے تھے، پر قبر کفن کے اندر سے بول رہے ہیں. کہنے لگے پوچھا گیا بولے کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ کہنے لگے بولے بڑے کمال کے ہیں. انداز کیا تھا؟ کہنے لگے محمد الرسول اللہ. اے لوگوں میں اتنا بتا رہا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور محدثین نے کہا جو بطور وصف نبی کا نام لیتا ہے تو مطلب یہ بنتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ جن کی بار بار تعریف کی جائے. جس طرح الحمدللہ کہنے سے ہر تعریف خدا کی ہوتی ہے، اسی طرح بطور وصف میرے نبی کا نام محمد لینے سے میری نبی کی تعریف ہو جاتی ہے. اب جب حضرت زید بن خارجہ نے جسم سے جان نکلنے کے بعد کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ النبی الامی وخاتم النبیین لا نبی بعدہ. لوگوں محمد اللہ کے رسول ہیں، جن کی میں شان بیان کر رہا ہوں وہ امی ہے. وہ کیا ہے؟ النبی الامی، وہ نبی ایسے ہیں جو امی ہیں. آج معاذ اللہ ایسے بھی بے حیا ہیں جو کہتے ہیں امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، اور پھر آگے آیات میں سب کہتے ہیں اگر ہم نے ان پڑھ کیا دیا ہے تو تم کہتے ہو گستاخ ہو گیا ہے. آپ کیا حضرت نے بھی لکھ دیا ہے بے پڑھا. تو ان پڑھ اور بے پڑھے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ڈھیر سارا فرق ہوتا ہے. ان پڑھ اسے کہتے ہیں جسے نہ نکلا آتا ہو نہ پڑھنا تو نیرا جاہل ہو، اور بے پڑھا وہ بھی ہو سکتا ہے جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو لیکن سب کچھ جانتا بھی ہو، سب کچھ پہچانتا بھی ہو. اب اس پر محدثین کہتے ہیں لوگوں دیکھو تو صحیح، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے. جتنے بھی نبی آئے ہیں دنیا میں وہ کسی سے نہیں پڑھے ہیں، پر وہ ان پڑھ نہیں ہوئے ہیں. ہمارے نبی تو پھر سب کے سردار بھی ہیں، امام بھی ہیں. جب وہ سارے نبی جتنے بھی آئے وہ کسی سے نہیں پڑھے، انہیں ان پڑھ نہیں کہا جا سکتا. جتنے بھی نبی ہیں یہ سارے میرے نبی کے مقتدی ہیں اور میرے نبی امام ہیں. جس نبی کے مقتدیوں کو ان پڑھ نہیں کہا جا سکتا، پھر نبیوں کے سردار کو ان پڑھ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس میں کمال کی بات یہ بھی ہے، لوگوں دیکھو تو صحیح، میرے نبی کے قرب میں کنکری آئے وہ پڑھنے لگ جائے. میرے نبی کے قرب کو اگر پتھر پائے تو وہ پڑھنے لگ جائے. میرے نبی کے قرب کو اگر درخت پائے تو وہ پڑھنے لگ جائے. میرے نبی کے قرب کو اگر وہ اونٹ پائے تو وہ بھی یا رسول اللہ کہنے لگ جائے، وہ بھی پڑھنے لگ جائے. وہ ستون میرے نبی کو قرب کو پائے تو وہ بھی پڑھنے لگ جائے. تو محدثین کہتے ہیں جب لفظ امی میرے نبی کے ساتھ آئے پھر بھی ان پڑھ رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے جان لکڑی آ کے اتنا کمال پا جائے. صوفیاء کہتے ہیں اتنا تو دیکھو، رب ذوالجلال نے جو فرمایا ہے لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو. اب اس کی مختلف تفاسیر ہے لیکن ایک تفسیر صوفیاء نے جو بیان کی، صوفیاء کہتے ہیں رائنا کو اگر مفاعلہ سے لیا جائے، مفاعلہ مصاحفہ، مصاحفہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بندے نے ہاتھ بڑھایا دوسرے نے بھی ہاتھ بڑھایا، دونوں کے ہاتھ جب برابر ہوئے تو مصاحفہ بن گیا. مفاعلہ میں گویا برابری والا معنی پایا جاتا ہے. تو محدثین صوفیاء کہتے ہیں رائنا کو اگر مفاعلہ سے لیا جائے نا تو اس میں برابری والا معنی پایا جا رہا تھا. اللہ نے فرمایا ایسا لفظ جس میں برابری والا معنی پایا جائے تم نے میرے نبی کے لیے بولنا نہیں ہے. تو صوفیاء کہتے ہیں لوگوں دیکھو تو صحیح، ایسا لفظ جس میں برابری والا معنی پایا جائے رب وہ اپنے حبیب کے لیے نہیں بولنے دیتا. اگر لفظ امی میں عیب والا معنی ہوتا رب فوراً ہی روک دیتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے امی میں عیب والا مطلب نہیں آ سکتا ہے، مطلب یہ ہو سکتا ہے بغیر پڑھے سب کچھ جاننے والے، دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، دنیا میں کسی سے سیکھا نہیں ہے. رب نے پاس بلا کے فوضع یدہ بین کتفیہ فوجدت برہا بین ثدییہ فعلمت ما فی السماوات والارض او فعلمت ما بین المشرق والمغرب. میرے نبی کو اللہ نے قرب میں بلا کے ہر شے کا علم سکھا بھی دیا ہے، ہر شے کا علم پڑھا بھی دیا ہے. اسی طرح محدثین نے کہا جب نبی علیہ السلام اتنا کمال رکھتے ہیں پھر نبی کی یہ وراثت ہے، نبی کی یہ وراثت ہے
फिर हर वली को ये विरासत मिलती है, हर आलिम को ये विरासत मिलती है। फिर अगर वो आलिम जवान हो तो फिर भी कमाल वाला है, अगर वही आलिम बाबा बन जाए तो फिर भी कमाल वाला होता है। फिर अल्लाह उसको कमाल देता है, वो बैठा तो जमीन पे होता है लेकिन बिगड़ी सबकी बना देता है, वो बैठा तो जमीन पे होता है, अल्लाह उसको कमाल ये देता है। मेरे नबी ने तो ये भी फरमा दिया है, कुछ बाबे ऐसे भी होते हैं जिनके बाल पर गंदे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको तुम हैसियत ही नहीं देते हो, तुम्हारी गली मोहल्ले से गुजरने वाले होते हैं, तुम कहते हो ये कर ही क्या सकते हैं, पर मेरे नबी फरमाते हैं लव अक़सम अलल्लाह ला बर्रहु, अगर ये कसम उठा दे तो नबी की कसमों को भी पूरा फरमा देता है। तो हम बात करते हैं वो कसम उठाए तो रब कानून भी बदल देता है। और बाबों की बात को देखा जाए, हजरत सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं, बाबों में वालिदैन भी आते हैं, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं अगर याद उठाए रब कानून भी बदल देता है, रब कानून भी बदल देता है। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन को पढ़ा जाए, नतीजा ये निकलता है मोमिन जब रब का कुर्ब हासिल करता है फिर रब आंख बन जाता है और हाथ बन जाता है। मुहद्दिसीन ने कहा इसका मतलब ये होता है आंख इसकी होती है, कुदरत रब की होती है, हाथ इसके होते हैं, कुदरत रब की होती है, चलना इसका होता है, कुदरत रब की होती है। फिर इसको कमाल ये मिलता है, ये दूर से भी देख लेता है, करीब से भी देख लेता है, ये दूर से भी सुन लेता है, करीब से भी सुन लेता है। इसलिए मुहद्दिसीन ने कहा ये दूर से सुनना, करीब से सुनना, दूर से देखना, करीब से देखना, दूर से पकड़ना, करीब से पकड़ना, ये अल्लाह ने मेरे नबी को शान दी है और ये बाबे मेरे नबी के वारिस है। ये विरासत इनको मिली है। जिस तरह मेरे नबी मुसल्ले पे खड़े हैं, आपने हाथ बुलंद किया, सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह पहले कभी नहीं देखा है, मेरे नबी ने फरमाया आज मैंने किया है, और फरमाने लगे ये हाथ तुमने सिर्फ देखा ऊपर है लेकिन ये तुमने नहीं देखा पहुंचा कहाँ है, या रसूल अल्लाह कहाँ पहुंचा, मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत में पहुंचा। नतीजा ये निकला हम देख रहे थे कि हाथ है, इतनी मुसाफत है, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं तुमने जो देखा वो देखा लेकिन मैंने जहां पहुंचाया अब तुम्हें बता रहा हूं। और इस तरह मुहद्दिसीन की आरा को पढ़ा जाए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऐसे मामलात भी आते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब एक यहूदी आया आकर कहता है बिमा आरिफु अन्नका नबियुन, मैं कलमा तो पढ़ लूं पर मुझे कैसे पता चलेगा आप अल्लाह के नबी हैं। मेरे नबी फरमाते हैं तू चाहता क्या है, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरी बेटी पैदा हुई, मैंने जिंदा ही दफन कर दिया था, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो उसको फौरन जिंदा करके दिखाएं। मेरे नबी फरमाते हैं कब्र दिखाना तेरा काम है, आगे से उसको बुलाना हमारा काम है। अब मेरे नबी जब कब्र पे आए या फलाना की सलाह को बुलंद करते हैं, वो कब्र से जिंदा होके कहती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो इस पर मुहद्दिसीन कहते हैं ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी मुर्दों को जिंदा करते हैं, ये मेरे नबी की शान है, जिसके सर पे हाथ फेरे कमाल मिल जाता है, ये मेरे नबी की शान है। जब मेरे नबी को यकुलु कदीदन के अल्फाज मुहद्दिसीन ने बयान किए, हजरत उबैरा बिन्त मसूद अंसारिया कहती है मेरे नबी ना वो सूखा गोश्त जिस तरह हम गोश्त को उबालते हैं कुर्बानी के मौके पर फिर उसे सुखा देते हैं, वो सूखी बोटी पर जो भी गुजरता है वो सूखी उठा के चबाने लग जाता है, मेरे नबी वो बोटी चबा रहे थे। तो हजरत उमैरा कहती है मैं भी थी, मेरी बहनें भी थी, महबूब की बारगाह में बैठी हैं, मेरे नबी ने वो बोटी निकाली, एक एक रेशा करके ना महबूब ने हम बहनों के दरमियान तकसीम कर दी। फरमाती हैं फिर जितनी देर जिंदा रही ना हमारे मुंह को दर्द भी नहीं हुआ, हमारे मुंह को मर्ज भी नहीं लायक हुआ है, खुशबू आती रही है। सूफिया कहते हैं ये देखो मेरे नबी की शान मुर्दों को जिंदा करना, मेरे नबी की शान हाथ बढ़ाया ऊपर की तरफ है लेकिन पहुंचा जन्नत में है, मेरे नबी की ये शान है दरख्त को इशारा करे तो चल के आता है, मेरे नबी की ये शान है जमीन पे बैठ के अर्श की खबर देते हैं, मेरे नबी की ये शान है कि मुर्दों को जिंदा करते हैं, मेरे नबी की ये शान है तंगरी भी कलमा पड़ती है, मेरे नबी की ये शान है ऊंट भी बोलता नजर आता है, मेरे नबी की ये शान है दरख्त इनके दरबार में झुकता नजर आता है। तो ये अल्लाह ने मेरे नबी को शान दी है, मेरे नबी ये वो अजीम शान उम्मत में तकसीम भी फरमाते हैं। फिर उम्मत के आलिम, उम्मत के बड़ी, उम्मत के गौस, उम्मत के कुतुब, उम्मत के अब्दाल भी ऐसा किरदार अदा करते नजर आते हैं कि वो बैठे तो जमीन पे होते हैं पर जमीन पे बैठ के लोगों की बिगड़ी बना रहे होते हैं। अब जिस तरह हजरत सैयदना गौस आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु तआला के अंदाज को देखा जाए, जितने भी ऐसे मूजी निकले हैं वो कहने लगे वली कुछ नहीं कर सकता, करामत कोई शय नहीं है, ये कुछ नहीं है, लेकिन जब हजरत गौस पाक की बात आई है ना सब ने बिल इत्तिफाक लिखा है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई है हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला के खिलाफ बोल सके। अब हकीकी वारिस जो होता है वो इतना कमाल रखता है, लेकिन क्या वजह है, कुछ ऐसे भी मूजी हैं जो मानते ही नहीं है, ऐसे भी हैं जो उनकी शानों पे हमला करते नजर आते हैं।
تو صوفیاء محدثین کہتے ہیں ولی کو دیکھا جائے اور اس علم کو دیکھا جائے، اللہ نے علم میرے نبی کے نور سے پیدا فرمایا ہے، علم اللہ نے میرے نبی کے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے عقل کو بھی میرے نبی کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں جو نبی کا نور مانتا ہے نا وہ نبی کے کسی ولی کا بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ کیوں کہ اس کی عقل سلامت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے عقل کو بھی نبی کے نور سے بنایا ہے، اور عقل ہوتی ہی وہ ہے جو میرے اس کو عقل حاصل ہوتی ہے جو میرے نبی کی عظمت کو مانتا بھی ہے، میرے نبی کے نور کو مانتا بھی ہے، پھر اس نوری خیرات سے فائدہ بھی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے صوفیاء محدثین کہتے ہیں آج کے دور کے اندر اگر نجات چاہتے ہو پھر نجات یہ ہے میرے نبی کی شانوں کی بات آئے ادب سے سر جھکا لو، اور میرے نبی کی عظمت کی بات آئے، میرے نبی کے صحابہ کی بات آئے، اور بالخصوص دیکھا جائے حضرت میاں شیر ربانی آپ فرمایا کرتے تھے وہ دوسرا ٹولہ غیر مقلدوں کا وہ کہتا ہے ولی تو قاری کچھ نہیں سکتے ہیں، فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا ہمیں ہر صحابی بھی بچانے آئے گا، ہمیں ہر ولی بھی بچانے آئے گا۔ پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کرتے تھے بتاؤ تو داتا صاحب کہاں ہوں گے؟ کہا گیا جنت میں۔ کہا گیا غوث پاک کہاں ہوں گے؟ کہنے لگے جنت میں۔ کہنے لگے جب وہ جنت میں ہوں گے ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں، یہ پیار ہمیں اس وقت بھی کام آئے گا دنیا میں بھی کام آئے گا۔ یہ وہ نسبت ہے اور یہ نصیب ہوتا ہے۔ نصیب کب کھلتا ہے؟ جب بندہ نبی کی ناموس کا چوکیدار بن جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی فکر کو دیکھا جائے الحمدللہ ہم ہیں سنی اور ہمارا یہ نظریہ واضح ہے، ہم قرآن والے بھی ہیں، نبی کے فرمان والے بھی ہیں، ہم محدثین والے بھی ہیں، ہم اماموں والے بھی ہیں، اور جتنے بھی دیکھے جائے آج کس دور کے اندر جس طرح ایک بزرگ تھے انہوں نے بات ہی ختم کر دی، آج کہتے ہیں یہ ولی کی شان میں نہیں مانتا، اس بابے کو میں نہیں مانتا، اس بزرگ کو میں نہیں مانتا، اس روایت کو میں نہیں مانتا، اس قول کو میں نہیں مانتا ہوں۔ کہ آ گیا کیوں نہیں مانتا؟ کہ لگے قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، تو یہ بات لے کے آ گیا ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں لوگوں دیکھو یہ اصول دیا ہے ہمیں امام اعظم نے، یہ اصول دیا ہمیں امام جعفر صادق نے، یہ اصول دیا ہے ہمیں صدیق اکبر نے، یہ اصول دیا ہمیں امام حسین نے۔ آج تو قرآن پڑھ رہا ہے تو امام اعظم نے بھی تو قرآن پڑھا تھا نا، امام مالک نے بھی تو قرآن پڑھا تھا نا، جتنا تو نے قرآن پڑھا ہے نا اس سے زیادہ امام اعظم نے قرآن پڑھا ہے۔ انہوں نے بھی یہ حدیث پڑھی ہے، حدیث پڑھ کے پھر انہوں نے جو نتیجہ نکالا ہے یہ بتایا ہے جتنا تو نے قرآن پڑھا ہے نا تجھ سے زیادہ تو امام اعظم پڑھنے والے تھے۔ جس طرح ایک بڑی سے کہا گیا دیکھ بڑیا یہ تو کیوں بات مان رہی ہے، حالانکہ قرآن میں تو یہ آیا ہے، امام شافعی نے یہ بات بیان کر دی ہے۔ وہ کہنے لگی مولوی اپنی زبان بند کر، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ جی میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ بڑیا کہنے لگی امام شافعی نے تم سے زیادہ قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ۔ آج اگر کوئی کہتے یہ آ گیا ہے وہ یہ آ گیا ہے، اسے اتنا کہو جس امام نے اصول پیش کیا ہے نا اس نے تجھ سے زیادہ حدیثوں کو پڑھا ہے۔ جنہوں نے اصول بنائے ہیں وہ 4-4 لاکھ حدیثوں کو، 1-1 لاکھ حدیث کو، 90-90 ہزار حدیثوں کو زبانی یاد کرنے والے تھے۔ آج تجھ سے حدیث کے اصول کو پوچھا جائے، حدیث کی اقسام کو پوچھا جائے تو بولتی بند نظر آتی ہے۔ ان سے اتنا ہی پوچھ لیا جائے نا کہ بھئی تو جو تفسیر بیان کر رہا ہے اس کا اصول کیا ہے؟ حدیث بیان کر رہا ہے اصول حدیث کے اعتبار سے اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے۔ اب حدیث ساری 150 ہے، اگر اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث پیش پیش کی جائے تو مطابقت نہیں نکال پاؤ گے۔ محدثین نے کہا ہمیشہ حدیث کو تب سمجھا جا سکتا ہے جب حدیث سے پہلے اصول پڑھتے جائے، تفسیر کو تب سمجھا جا سکتا ہے جب تفسیر سے پہلے اصول پڑھے جائے۔ جس بندے کو اصول آتے ہیں اور اصول پڑھ کے پھر آگے جب حدیث پڑھتا ہے پھر اگر 2 حدیث میں آ بھی جائے نا وہ مخالفت نہیں کرتا بلکہ ان دونوں کے درمیان مطابقت کرتا نظر آتا ہے۔ یہ وجہ ہے آج اگر امت گمراہ ہو رہی ہے جیسے فتنوں میں پڑ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے حقیقی علماء سے توجہ ہٹا کے ان پہ توجہ کر لی ہے جنہوں نے بس اردو کی کتابوں کو دیکھ کر نظریہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے یا کمائی کا ذریعہ بنا کے معاذ اللہ ایسے معاملات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ لیکن صوفیاء کہتے ہیں کمال تب ملتا ہے جب بندہ نبی کی نسبت کا بھی خیال رکھتا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین پہ بھی عمل کرتا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم انعام یافتہ لوگ جو ہے نا ان کے راستوں کو اپنا کے اسی کے مطابق زندگی بسر کرتا نظر آتا ہے۔ اور یہ راستہ وہ بتا سکتے ہیں جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، جنہیں حضرت بہاؤالدین زکریا کہا جاتا ہے،
जिन्हें हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहा जाता है, जिन्हें गौसे आजम जिलानी कहा जाता है, उन्होंने तो वाज़ेह कर दिया है, इतने कमालात बयान कर दिया है। लिहाजा हक क्या बनता है, आज वक्त है अपनी औलाद की तरबियत आप खुद करें। हम कहते हैं ना इमाम के पास पढ़ने जाएंगे, कुरान पढ़ लेंगे, फिर आलिम बनेंगे, तब अकायद का पता चल जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वालिद सबसे बड़ी दरसगाह है, वालिदैन का दर बड़ी दरसगाह है। और इससे पहले वालिदैन को चाहिए कि वो अकीदे का सबक सीखें, ताकि बच्चे जब लब खोलने लगे तो उन्हें अदब का भी पता हो, बोलने का भी पता हो, नबी की शानों का भी पता हो, ताकि ये मुआशरे में जो बिगाड़ है इस बिगाड़ से हम बच जाएं। रब ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है, रब ज़ुल जलाल के मुख्तसर से लम्हे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा।